تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کرونا آ گیا۔ کرونا سے پہلے بھی ہوئی، پلوامہ آ گیا۔ وہ میں صرف پلوامہ میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی، اور میں آج اپنی خاص طور پہ اپنی فوج کا ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ایئر فورس ہے۔ جب وہ فیصلہ کرنا تھا، اور بڑا جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آ کے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز نے، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی، تو کتنا ایک طاقتور، ایک بڑا ملک، 7 گنا زیادہ بڑا ملک، اس کے سامنے کیا کرے گا؟ ہماری عوام کیا کرے گی؟ تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا۔ اور پھر مجھے یہ ان 3 سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے، انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی، جو سٹیٹمنٹس دی۔ دیکھیں، میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر، میں نے بھی کی ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہے، عدلیہ ہے، وہ بھی غلطیاں کرتی ہے، فوج بھی غلطیاں کرتی ہے، ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں اور فوج کے پیچھے پڑ جائیں، اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے، یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں۔ تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی، اور باہر جو پوری ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے، اس کے پیچھے پڑے۔ ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے، پورا زور لگایا ہوا ہے کہ جی یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے، اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکریڈٹ، اور اب سے نہیں، دیر سے چل رہی ہے۔ اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے فوج کے خلاف۔ اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا، کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا، اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے، نریندر مودی کو، کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے۔